We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا سفر بہت مختصر ہے۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو طاقت، جوش اور خواہشات کے سمندر میں بہتا چلا جاتا ہے، مگر وقت کا پہیہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک دن وہ لمحہ بھی آتا ہے جب بالوں کی سیاہی چاندی میں بدلنے لگتی ہے، آنکھوں کی چمک مدھم ہو جاتی ہے، جسم کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے اور انسان احساس کرتا ہے کہ اب دنیا کی دوڑ دھوپ ختم ہونے کو ہے۔ مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے، جب اس کے لیے وہ نیک اعمال زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں۔ بڑھاپا آزمائش کا نہیں بلکہ قرب الہی کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ کیا خوش بختی ہے کہ بڑھاپے میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں کئی گنا زیادہ قدر پاتے ہیں، کیونکہ اب نیت خالص ہو چکی ہوتی ہے، دل دنیا کی رنگینیوں سے تھک چکا ہوتا ہے اور انسان اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسے اعمال بے حد محبوب ہیں جن سے بندے کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے اور دنیا بھی نورانی بن جاتی ہے۔ آئیے انہی 9 اعمال کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے نماز کی پابندی۔ بڑھاپے میں جب جسم کمزور ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، مگر بندہ پھر بھی وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ منظر فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن جاتا ہے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے جو بڑھاپے میں بھی نماز چھوڑتا نہیں۔ یہی نماز اس کے لیے قبر میں نور بنے گی، یہی آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ اس لیے جو بزرگ نماز قائم رکھتے ہیں وہ دراصل اپنے رب کی خاص رحمت میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے توبہ و استغفار۔ جوانی میں انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں جب وہ اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ لوٹ آیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بڑھاپے کی توبہ جوانی کی توبہ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ اب بندہ دنیاوی لذتوں سے ہٹ کر خالص اپنے رب کے لیے روتا ہے۔ ایسے آنسو وہ ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تیسرا عمل ہے اولاد کے لیے دعا اور خیر خواہی۔ بڑھاپے میں والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ ایک ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انہیں دیندار بنا، رزق حلال عطا فرما، ان کی نسلوں میں خیر رکھ، تو وہ دعائیں نسلوں کو بدل دیتی ہیں۔ اس لیے بڑھاپے میں اللہ کو وہ زبان بہت پسند ہے جو شکایت نہیں بلکہ دعا کے لہجے میں بلند ہو۔ چوتھا عمل ہے صبر اور شکر۔ بڑھاپے میں جسم کی کمزوری، تنہائی، بیماری سب آزمائشیں ہیں، مگر جو بندہ صبر کرتا ہے اور زبان پر شکوہ نہیں لاتا، اللہ اسے اپنے محبوبوں میں شامل کر لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو بڑھاپے میں بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل اپنے مقام کو بلند کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا میں نے زندگی میں کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ ہر حال میں اللہ نے میرے حق میں بہتر لکھا۔ ایسے دل اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ پانچواں عمل ہے تلاوت قرآن۔ بڑھاپے میں جب آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے مگر بندہ پھر بھی قرآن سننے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے
کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو میری کتاب کے ساتھ جڑا رہا۔ قرآن بڑھاپے میں دل کا سکون، روح کی غذا اور آخرت کا بہترین توشہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں قرآن سے محبت رکھے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ چھٹا عمل ہے زبان کی حفاظت۔ بڑھاپے میں اکثر لوگ ماضی کی باتوں میں دوسروں کی برائیاں یا شکایتیں کرنے لگتے ہیں، مگر اللہ کو وہ بزرگ بندہ پسند ہے جو خاموشی اختیار کرے، نرم گفتگو کرے اور کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بڑھاپے میں خاموشی عبادت بن جاتی ہے اور نرم گفتگو صدقہ۔ ساتواں عمل ہے صدقہ و خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ بڑھاپے میں جب بندہ اپنی کمائی سے اپنی اولاد کے رزق میں سے کچھ نکال کر کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو وہ دراصل آخرت میں اپنے لیے محل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، مسکراہٹ، نرمی، کسی کے دکھ کو بانٹنا، کسی کو دعا دینا، یہ سب بھی صدقہ ہے، اور بڑھاپے میں یہی عمل اللہ کے سب سے محبوب بن جاتے ہیں۔ آٹھواں عمل ہے علم اور نصیحت۔ جو بزرگ اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، نوجوانوں کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، وہ دراصل امت کے رہنما ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بڑھاپے میں تجربہ عبادت بن جاتا ہے اگر اسے خیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک نیک نصیحت کسی کے دل کو بدل سکتی ہے اور وہ عمل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نواں عمل ہے اللہ پر بھروسہ اور موت کی تیاری۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جو شخص مایوس نہیں ہوتا بلکہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ایمان کی بلند چوٹی پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ بڑھاپے میں یہی یقین، یہی سکون اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ یہ 9 اعمال دراصل انسان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں اللہ کی عبادت، توبہ، صبر، شکر، دعا، خیرات اور نصیحت، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ بڑھاپا کمزوری نہیں بلکہ روحانی بلندی کا درجہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان اللہ سے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے۔ دنیا کا ہر غم، ہر دکھ، ہر بیماری اگر صبر کے ساتھ برداشت کی جائے تو وہ نیکی میں بدل جاتی ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کا ہر لمحہ جوانی کی کئی راتوں سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں، کیونکہ وہ اس کی وفاداری کی نشانی ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں اگر ہاتھ کانپتے بھی ہیں تو اللہ کے ذکر میں اٹھنے والے وہی ہاتھ محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر زبان تھک بھی جاتی ہے تو تسبیح کے یہ الفاظ فرشتوں کے لیے روشنی بن جاتے ہیں۔ اگر جسم کمزور ہو جائے مگر دل زندہ رہے تو یہی دل اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن جوانی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ بڑھاپا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو مسجد کی صف میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یا اللہ میری نماز قبول فرما، میری اولاد کو ہدایت دے اور مجھے ایمان پر موت عطا کر، وہ دراصل دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑائی عمر سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، اور جو بڑھاپے میں بھی نیکی پر قائم رہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اب وہ ہر لمحہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اگر دل میں نرمی پیدا ہو جائے، زبان پر ذکر الہی رہے، آنکھوں میں آنسو ہوں اور ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت قریب آ چکی ہے۔ بڑھاپا وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر بندہ اللہ کی رضا تک پہنچ سکتا ہے، اگر وہ ان 9 اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ آخر میں یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے کہ بڑھاپا مایوسی کا نہیں، تیاری کا وقت ہے۔ یہ عمر عبادت، استغفار، دعا اور محبت کے اظہار کی عمر ہے۔ اپنے دلوں کو نرم رکھیے، دوسروں کو معاف کیجیے اور ہر روز اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ان کے قریب ہے جو نیکی کرتے ہیں، اس لیے نیکی کرتے رہیے، کیونکہ بڑھاپے کے یہ نیک اعمال نہ صرف قبر کو روشن کریں گے بلکہ قیامت کے دن آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بڑھاپے میں نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔